آیت نمبر 28 میں واضح کر دیا گیا کہ 9 ہجری کے حج کے بعد اب کافر حرم شریف میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ اب بتایا گیا ہے اس کے بعد مال و دولت اور سونے چاندی میں اللہ تعالیٰ کے احکام کی ادائیگی نہ کرنے والوں کے لیے وعید ہے۔ یہ صورت دراصل غزوہ تبوک کے بعد واپسی پر نازل ہوئی۔ قتال اور زکوٰۃ کے حوالہ سے منافقین کی خباثتوں کی نشاندہی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اس امر کی بھی وضاحت کی کہ عبداللہ بن ابی جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بدترین دشمن تھا، جب موت واقع ہوئی، اس کے مقابلے میں ایک کافر کا دوست کوئی کافر ہی ہو سکتا ہے اگر دوستی کا یہ معیار اختیار نہ کیا گیا۔ جہاد سے پیچھے رہ جانے والے 3 مخلص مسلمانوں کی توبہ قبول ہونے کا اعلان اس صورت میں ہے، اسی لیے اس صورت کو توبہ کے نام سے موسوم کیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، میں محمد انس قادری دستک ٹوڈے کی خاص پیشکش خلاصہ قرآن کی 10ویں کڑی لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ اس میں ہم قرآن مجید کے 10ویں پارے وَاعْلَمُوا کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ 10واں پارہ سورہ انفال کا تسلسل ہے۔ سورت کے شروع میں بھی مال غنیمت کی کچھ تفصیل بیان ہوئی تھی اور یہاں اس پارے کے آغاز میں بھی مال غنیمت کا مضمون بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد غزوہ بدر کے ذکر کو دوبارہ بڑے ہی دلکش انداز میں چھیڑا گیا۔ قریش پر غزوہ بدر میں جو آفت آئی اور وہ ذلیل و خوار ہوئے تو اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ کا یہ دستور رہا ہے کہ جب کوئی قوم شکر کی بجائے کفر اور اطاعت کی بجائے معصیت شروع کر دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنا معاملہ بدل دیتا ہے اور اسے نعمت کی جگہ نکبت اور راحت کی جگہ مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس کے بعد قوموں کے عروج و زوال کا ناقابل تردید ضابطہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اس وقت تک زوال پذیر نہیں کرتا جب تک وہ اپنی عملی زندگی میں انحطاط کا شکار نہ ہو جائے۔ آیت 150 میں بتایا گیا کہ جب فرشتے کافروں کی جان نکالتے ہیں تو ان کے منہ اور پیٹھوں پر ضربے لگاتے ہیں اور ڈانٹتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ بدلہ ہے تمہارے جرائم کا، تم آل فرعون اور پچھلے کافر قوموں کی روش پر چلتے رہے۔ انہیں بھی کفر اور جرائم کی پاداش میں ایسی ہی عبرتناک سزاؤں سے دوچار کیا گیا تھا۔ حضرت محمد عربی علیہ السلام پر ایمان نہ لانے والے لوگ بدترین جانور ہیں۔ غزوہ بدر کے پس منظر میں مسلمانوں کو یہ ہدایت دی گئی کہ وہ دشمنوں سے مقابلہ کے لیے مادی، عسکری اور روحانی اعتبار سے ہمہ وقت تیاری مکمل رکھیں۔ اس مقصد کے لیے وہ جو بھی مال خرچ کریں گے اس کا بہترین بدلہ اللہ تعالیٰ کے یہاں پائیں گے۔ اگلی آیت میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد اور ایمان والوں کی قوت سے آپ کو مضبوط کیا ہوا ہے اور ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے باہم شیر و شکر بنا کر آپ کے گرد جمع کر دیا ہے۔ ان کے درمیان محبت و الفت کا یہ بندھن اللہ ہی نے باندھا ہے۔ اگر کوئی انسان زمین کے تمام خزانے بھی خرچ کر دے تب بھی 2 افراد کے دلوں میں محبت کا رشتہ قائم نہیں کر سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی یہ مدد آئندہ بھی آپ کے ساتھ اور آپ کے جانثاروں کے شامل حال رہے گی۔ آیت 72 سے واضح کیا گیا کہ اہل ایمان کی دوستی اور دلی محبت صرف ان اہل ایمان سے ہونی چاہیے جو دین کی خاطر مال و جان کی قربانیاں دینے والے ہیں۔ اس کے مقابلے میں ایک کافر کا دوست کوئی کافر ہی ہو سکتا ہے۔ اگر دوستی کا یہ معیار اختیار نہ کیا گیا تو معاشرہ فتنہ و فساد کا خوگر ہو جائے گا۔ سورت کے اختتام پر ان لوگوں کو ایک دوسرے کا رفیق قرار دیا گیا جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہجرت اور قتال کرتے ہیں اور دین کی خاطر قربانی دینے والوں کی ہر طرح سے مدد کرتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ توبہ شروع ہوتی ہے۔ یہ سورہ مدنی ہے۔ سورہ توبہ یہ مدنی سورت ہے۔ جہاد سے پیچھے رہ جانے والے 3 مخلص مسلمانوں کی توبہ قبول ہونے کا اعلان اس سورت میں ہے، اسی لیے اس سورت کو توبہ کے نام سے موسوم کیا گیا۔
اس سورہ مبارکہ کا اسلوب انتہائی جلالی ہے، اس لیے اس کے شروع میں رحمت کے اظہار کا کلمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لایا گیا۔ ابتدائی آیات میں مشرکین عرب کے لیے اعلان کیا گیا کہ ان تک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دین کا پیغام پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے اور حجت تمام کر دی ہے، اب وہ ایک معینہ مدت میں اسلام قبول کر لیں یا اسلامی ریاست کی حدوں سے نکل جائیں۔ اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا تو اسلامی ریاست کی سرزمین پر ان کے ناپاک وجود کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ یہ صورت دراصل غزوہ تبوک کے بعد واپسی پر نازل ہوئی۔ قتال اور زکوٰۃ کے حوالہ سے منافقین کی خباثتوں کی نشاندہی کی گئی اور ان کے مکروہ چہرے سے اسلام کا نقاب ہٹا کر انہیں معاشرے میں ظاہر کیا گیا۔ صلح اور امن کے معاہدے سے کافروں نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا اور ان کے اسلام دشمن طرز عمل میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، لہٰذا ان معاہدوں کو 4 مہینے کی مہلت دے کر ختم کرنے کا اعلان کیا جا رہا ہے، اور حکم دیا جاتا ہے کہ جس طرح یہ کافر مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے اور انہیں نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، اسی طرح مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ کافر جہاں بھی ملیں انہیں تہ طیق کر دیں۔ اس کے بعد آیت 16 میں 2 ٹوک بیان کر دیا گیا کہ جہنم سے خلاصی اور جنت کا حصول انہی لوگوں کے لیے ممکن ہوگا جن کی استقامت اور خلوص کو اللہ تعالیٰ آزما کر اور ٹھوک بجا کر دیکھ لے گا۔ 24ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے 8 دنیاوی محبتیں اور 3 دینی محبتیں بیان فرمائی ہیں۔ اس کے بعد دعوت دی کہ اپنے باطن میں ایک ترازو نصب کرو، ایک پلڑے میں دنیا کی 8 محبتیں یعنی والدین کی محبت، بیٹوں کی محبت، بھائیوں بیویوں رشتہ داروں، مال کاروبار اور گھر کی محبت رکھو، اور دوسرے پلڑے میں دین کی 3 محبتیں یعنی اللہ رسول اور قتال فی سبیل اللہ کی محبت رکھو۔ اب دیکھو کہ اگر دنیاوی محبتوں والا پلڑا وزنی ہے اور دینی محبتوں والا پلڑا ہلکا ہے تو پھر جاؤ اور موت کا انتظار کرو۔ انسان کی ترجیح تو دنیا ہو، لیکن ذرا ضمیر کی تسلی کے لیے اگر وہ جزوی نیکی کر کے یہ سمجھے کہ شاید اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ دنیاوی محبتوں کو دینی محبتوں پر ترجیح دینے والے در حقیقت فاسق ہیں، اور اللہ تعالیٰ فاسقوں کو کبھی پسند نہیں فرماتا، فاسقوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ اس کے بعد غزوہ حنین کی کچھ تفصیلات بیان ہوئیں۔ آیت نمبر 28 میں واضح کر دیا گیا کہ 9 ہجری کے حج کے بعد اب کافر حرم شریف میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ اب بتایا گیا ہے کہ توحید اور آخرت پر ایمان نہ لانے والے اور اسلامی نظام حیات سے پہلو تہی کرنے والے اسلامی معاشرہ کے افراد بن کر نہیں رہ سکتے، انہیں ذلت و رسوائی کے ساتھ جزیہ ادا کر کے اپنے رہنے کے لیے جواز پیدا کرنا ہوگا۔ اس کے بعد مال و دولت اور سونے چاندی میں اللہ تعالیٰ کے احکام کی ادائیگی نہ کرنے والوں کے لیے وعید ہے کہ سونا چاندی جہنم میں تپا کر انہیں داغا جائے گا۔ پھر مہینوں اور تاریخوں میں تبدیلی کر کے حرام کو حلال کرنے کی کافرانہ حرکت پر تنبیہ کی گئی ہے۔ اس کے بعد قتال کے لیے نہ نکلنے والے پر وعید بیان کی ہے اور دردناک عذاب کا پیغام دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 32 میں آگاہ کیا گیا کہ اہل کتاب اپنی انتھک سازشوں اور ناپاک چالوں کے ذریعہ دین اسلام کی ترقی اور غلبہ حق کو روکنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ اس نور عدل و رحمت کو غالب کر کے رہے گا، خواہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ انسان کہلانے کا حقدار وہی ہے جو حیوانی تقاضوں سے اوپر اٹھ کر کوئی پاکیزہ مقصد زندگی کو اختیار کرے۔ اعلیٰ ترین مقصد وہ ہے جو مقصد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، یعنی دنیا سے ظلم و استحصال کا خاتمہ اور عادلانہ نظام کا قیام۔ آیت 40 میں سفر ہجرت کے موقع پر غار ثور میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی رفاقت خاص کو ایک شان امتیازی کے ساتھ بتایا، اور اس آیت میں 6 مرتبہ مختلف انداز میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہوا۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ کفر کو پست رکھا اور اللہ کا دین ہی سربلند ہے۔ اگلی آیت میں بتایا گیا کہ حقیقی مومن اللہ کی راہ میں مال و جان لگانے سے کبھی نہیں کتراتے۔
اللہ کی راہ میں نکلنے کا عذر وہی لوگ پیش کرتے ہیں جو حقیقت میں اللہ و رسول اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ آیت 53 میں یہ حکم دیا گیا کہ منافقین کی طرف سے کسی بھی طرح کا مالی تعاون قبول نہ کیا جائے۔ منافقین غزوہ تبوک کے دوران سفر کی صعوبتیں برداشت کرنے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان دینے کے لیے تو تیار نہ تھے، لیکن کچھ چندہ دے کر اپنی کمزوری چھپانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان آیات میں پابندی لگا دی گئی کہ ان کا چندہ قبول نہ کیا جائے۔ آیت 61 میں منافقین کی گستاخیوں اور بے ادبیوں کا ذکر ہے۔ اس کے بعد منافقین کی آنکھیں کھولتے ہوئے ان کے سامنے گزشتہ قوموں کا طرز عمل بطور عبرت بیان کیا گیا۔ آیت 79 میں منافقوں کا ایک شعار یہ بتایا کہ نادار مومنین جب اپنی محبت کی کمائی سے تھوڑا سا مال صدقہ کرتے ہیں تو یہ منافق ان پر طعن کرتے ہیں اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے مذاق کی سزا دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرمایا یہ منافق آپ کے گستاخ ہیں، آپ کا ان کے لیے استغفار کرنا نہ کرنا یہ برابر ہے۔ اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی استغفار کریں تو ان کی شقاوت قلبی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا۔ ان منافقین ناہنجار کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان مخلص مسلمانوں کا تذکرہ بھی کیا ہے جن میں کوئی بڑھاپے، کوئی شدید بیماری، کوئی سامان قتال نہ ہونے کی وجہ سے قتال میں شرکت نہ کر سکا۔ ان لوگوں کے جذبات کا عالم یہ تھا کہ قتال میں شرکت نہ کر سکنے کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو امڑ کر آتے تھے۔ اس لیے فرمایا کہ مخلصین کی اس جماعت پر کوئی گناہ نہیں، یہ عتاب صرف نامراد منافقین کے لیے ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اس امر کی بھی وضاحت کی کہ عبداللہ بن ابی جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بدترین دشمن تھا، جب موت واقع ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر بار بار عرض کرتے رہے کہ آپ اس منافق کا جنازہ نہ پڑھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر اگر میرے جنازہ پڑھانے سے اللہ اس کو معاف کر دے تو مجھے کیا فرق پڑتا ہے۔ چنانچہ جب آپ جنازہ پڑھانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی کا نزول فرمایا کہ اگر آپ 70 مرتبہ بھی اس بدبخت کے لیے دعائے مغفرت کریں تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ اس پر پیارے آقا رحمت سراپا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے علم ہوتا کہ اللہ تعالیٰ میرے 71 مرتبہ دعائے مغفرت کرنے سے اس کی خطا کو معاف کر دے گا تو میں 71 مرتبہ اس کے لیے دعائے مغفرت کرنے کو تیار ہوں۔ بہرحال نفاق ایسا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ 70 مرتبہ بھی استغفار کریں تو اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں فرمائے گا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر نرم دل، رحیم اور شفیق و مہربان ہیں کہ اپنے بدترین دشمنوں سے بھی بدلہ لینے پر آمادہ نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے اور قرآن مجید کے احکامات سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ سیریز آپ پسند فرما رہے ہوں گے۔ کمنٹ سیشن میں ہمیں آپ کے سوالات اور دیگر آپ کی رائے موصول ہو رہی ہے۔ آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ۔ میں محمد انس قادری، دستک ٹوٹے گر۔